اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کبد و امالک، جس میں سے ایک مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مذہب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تب ہی اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ تو اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال میں ان سب کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں مارو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی دوسری طرف ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہماری آپس میں بنتی نہیں، اپنے خدا کو کہہ کر ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا ماری اور 12 الگ راستے بنائے۔ تو وہ 12 قبائل الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور فرعون کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریا پار کیا اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو اتنی ہی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غائب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے
بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔